الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، آج پھر ہم حاضر ہوئے ہیں فتنہ گوہر علی شاہ کا تعارف کلپ نمبر 3 کے ساتھ۔ ناظرین محترم، پیری مریدی کے شوق میں گوہر شاہی نے کیا کیا پاپڑ بیلے اور شیطان ملعون نے کس طرح اس کو نچایا، خود ملاحظہ فرمائے۔ جیسے کہ یہ خود اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ آج عصر کی نماز کے بعد جب سفر شروع ہوا تو ایک گدھا میرے بائیں جانب میرے ساتھ چلنے لگا، اور میں نے اسے نظر انداز کر دیا کہ یہ خود تھک کر اور الگ ہو جائے گا، لیکن جب وہ ساتھ لگا تو خیالات بدلنا شروع ہو گئے کہ رات آنے والی ہے، جنگل میں پتہ نہیں کیسے درندے ہوں گے، ابھی تیرا حکم جو ہے وہ چڑیا بھی نہیں مانتی، تو ان درندوں سے کیسے نمٹے گا، کیا نمٹے گا؟ وہ تجھے کھا جائیں گے اور دھوبی کے کتے کی طرح نہ دین کا نہ دنیا کا اسی طرح مارا جائے گا۔ بڑی مشکل سے ان حالات پر قابو پاتا ہوں، پھر ایک شعر کانوں میں گونجتا ہے کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھا کروبیاں۔ ناظرین محترم، آگے یہ لکھتا ہے کہ اب شعر کے بارے میں سوچتا ہوں، اتنے میں میری نظر گدھے پر پڑی۔ کہ کیا کہتا ہے کہ ابھی اس شعر کے بارے میں سوچتا ہوں تو میری نظر گدھے پہ پڑی، وہ مجھے دیکھ کر ہنستا ہے، میں پریشان سا ہو گیا کہ یہ کیسا گدھا ہے جو ہنس رہا ہے۔ اب وہ آگے لکھتا ہے کہ اب وہ مجھے آنکھوں سے اشارہ کرتا ہے اور آواز بھی آتی ہے کہ میرے اوپر سوار ہو جاؤ۔ میں ہٹتا ہوں اور بچتا ہوں، پھر گدھے کے ہونٹ ہلنے لگے، میں اس کی طرف کھنچتا گیا، پھر خود بخود اس کے اوپر سوار ہو گیا۔ آگے لکھتا ہے کہ پھر خود بخود اس کے اوپر سوار ہو گیا۔ ناظرین محترم، وہ آگے لکھتا ہے کہ وہ گدھا تھوڑی دیر بھاگا اور پھر ہوا میں اڑنے لگا۔ میں نے باقاعدہ راوی چناب، یعنی کہ یہ 2 دریا ہیں جو پنجاب میں ہے، راوی اور چناب کے دریا عبور کرتے دیکھا۔ گدھے پہ بیٹھا ہے اور اس کے کہنے کے مطابق گدھا جو ہے وہ ہوا میں اڑ رہا تھا۔ عجیب منطق ہے، گدھا ہوا میں اڑ رہا تھا اور اس صاحب نے دریائے راوی کو اور دریائے چناب کو عبور کرتے بھی دیکھا۔ آگے لکھتا ہے کہ اپنے گاؤں کے اوپر بھی پرواز کی، یعنی کہ یہ گوہر علی شاہ جو راول پنڈی کے قریب اس کا گاؤں تھا، کہتا ہے کہ اس اپنے گاؤں کے اوپر سے بھی پرواز کی، یعنی اس گدھے نے پورے پاکستان کی سیر کرائی اور پھر مجھے وہیں اتارا جہاں سے اس نے اٹھایا تھا۔ اور آگے لکھتا ہے اب فقیری کے سب نشے حرن ہو چکے تھے، اپنی حالت اور حماقت پر غصہ آ رہا تھا۔ میں جلد اپنی وطن پہنچ کر دنیا کے عیش چکھنا چاہتا تھا، یعنی کہ اب فقیری کا جو اس کو نشہ تھا وہ اس کا ختم ہو گیا۔ اور آگے لکھتا ہے کہ میں اب جلدی اپنے وطن پہنچ کر اور دنیا کا عیش چکھنا چاہتا تھا۔ میں جلدی قدموں سے جام داتار کے دربار کی طرف رات دن سفر کر کے پہنچا، قدموں سے جلدی جام داتار کی طرف سفر کر کے پہنچا۔ میرے بہنوئی بھی تلاش میں وہاں پہنچ گئے تھے۔ مجھے اس حالت میں دیکھا تو پوچھا کہ کیا ارادہ ہے؟ میں نے کہا بس منزل پالی، اب واپس چلتے ہیں۔ یہ اس نے لکھا ہے روحانی سفر صفحہ نمبر 7 اور 8 پر۔ ناظرین محترم، الغرض گوہر شاہی شیطانی چکر میں پھنس گیا۔
گوہر شاہی شیطانی چکر میں پھنس گیا، نماز روزہ سب کچھ چھوٹ گئی، دین اور اہل دین سے نفرت ہو گئی، جھوٹ اور فراڈ شعار بن گیا، سینماؤں اور تھیٹروں میں رات دن اس کے کٹنے لگے، گویا کہ 20 سال کی عمر سے وہ پکا بے دین ہو گیا۔ چنانچہ وہ لکھتا ہے، آگے لکھتا ہے اسی روحانی سفر کتاب میں کہ اس دن کے بعد آپ خود ملاحظہ فرمائیں، کہتا ہے کہ اس دن کے بعد یعنی 20 سال کی عمر سے 32 سال کی عمر تک اسی گدھے کا اثر رہا، نماز روزہ سب ختم ہو گئے، جمعے کی نماز بھی ادا نہ ہو سکتی تھی۔ آگے لکھتا ہے کہ پیروں اور فقیروں اور عالموں سے چڑ ہونے لگی اور اکثر محفلوں میں ان پر طنز کرنے لگا، اور آگے لکھتا ہے کہ شادی کر لی، 3 بچے بھی ہو گئے اور کاروبار میں مصروف ہو گیا، زندگی کا مطلب ہی یہی سمجھا کہ تھوڑے دن کی زندگی ہے، عیش کر لو۔ کیا لکھتا ہے کہ زندگی کا مقصد یہی سمجھنے لگا کہ تھوڑے دن کی زندگی ہے، عیش کر لو، فالتو وقت۔ آگے لکھتا ہے کہ فالتو وقت سینماؤں اور تھیٹروں میں گزارنے لگا، نماز بھی گئی، روزہ بھی گیا، تقویٰ بھی گئی۔ اب لکھتا ہے کہ سینماؤں اور تھیٹروں میں جو وقت باقی فالتو وقت تھا وہ سینماؤں میں گزارتا تھا، روپیہ اکٹھا کرنے کی حلال اور حرام کی کوئی تمیز ہی نہیں رہی۔ آگے لکھتا ہے کہ کاروبار میں بے ایمانی، فراڈ اور جھوٹ شعار بن گیا، یہی سمجھیے کہ نفس امارہ کے قید میں زندگی کٹنے لگی۔ سوسائٹیوں کی وجہ سے مرزائیوں کا اثر ہو گیا، نعوذ باللہ العیاذ باللہ ثم معاذ اللہ۔ بحوالہ روحانی سفر صفحہ نمبر 8 اور 9۔ ناظرین محترم، آپ نے خود ملاحظہ فرمایا کہ جھوٹے مہدی کا دعویٰ کرنے والا، اب اس کی حالت آپ دیکھیں۔ پہلے کلپس میں میں نے یہ بار بار عرض کیا ہے کہ گوہر شاہی جو تھا وہ نشہ کرتا تھا، اور بھی چرس اور بھنگ کو خود بھی پیتا تھا، اس سے اس کی روحانیت کو کوئی خلل نہیں پڑتا تھا، بلکہ اس سے اس کو یعنی کہ ترقی ہوتی تھی۔ اب یہ خود ہی اقرار کر رہا ہے اس روحانی سفر صفحہ نمبر 8 اور 9 پر کہ نماز بھی گئی، روزہ بھی گیا، تقویٰ بھی گئی، جمعہ کی نماز بھی چلی گئی، اور جھوٹ اس کا شعار بن گیا تھا، بے ایمانی، حلال اور حرام کی کوئی اس کی تمیز ہی نہیں رہی، کاروبار میں بے ایمانی، فراڈ اور جھوٹ اس کا شعار بن گیا تھا۔ ناظرین محترم، اب اتنی دین سے دور ہونے والا شخص وہ امام مہدی کیسے ہو سکتا ہے؟ ناظرین محترم، آپ خود ملاحظہ فرمائیں کہ یہ شخص یہ بالکل دین اسلام کی مسلمات کو مٹانے والا ایک فتنہ ہے جو برپا ہو گیا ہے۔ ناظرین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو محبوب علیہ السلام کا پکا سچا غلام اور امتی بنائے، محبوب کی پاک شریعت پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے نقش قدم پر ہم تمام مسلمانوں کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین محترم، ملتے ہیں پھر کسی دوسری ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔